مجھ پر میری امت کے عمل و امتی نہیں، میری امت کا ایک عمل نہیں، اعمال امتی، میری امت کے جتنے بھی عمل ہیں سب میں نے دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرضت علی اعمال امتی، اور حدیث میں آگے یہ ہے کہ نیک عمل بھی میں نے دیکھ لیا اور بد عمل بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو ہم جو نیکی کرتے ہیں، جو کر چکے، جو کل کرنے والے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ کیا کیا عمل کریں گے، ایڈوانس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام، قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء مع من احب، او كما قال عليه الصلاة والسلام، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، یا صاحب الناہور کل ناصر، فی السمع والاعضاء وحسن الباصر، وبطول عمر لا بعمر قاصر، یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہ۔ مخدوم محترم آل رسول حضرت سید صاحب جو مجمندار شریف سے تشریف لائے ہیں، ان کی اجازت سے اور استاذ العلماء حضرت علامہ صاحب جو یہاں موجود ہے، اور اسی طرح دیگر علماء کا میں مشکور ہوں کہ مجھے ناچیز کو لب کشائی کرنے کا یہاں موقع عطا فرمایا، اور اس سلسلے میں میں تمام منتظمین کا، چودھری صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی اولاد رسول نے بہت پیارے انداز میں عقائد اہل سنت پیش کیا۔ اگرچہ میں بنگالی نہیں سمجھتا، لیکن جس انداز سے حضرت نے ماشاءاللہ بیان فرمایا، بہت قلب کو سکون ملا، ایمان میں تازگی ملی۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر کو، ان کے عمر میں علم میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہماری اس مجلس کو دیکھ لیا۔ اب یہ بات جو آؤٹ سائڈ آف اہل السنہ ہے، جو سنی نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی دیوبندی، سلفی، وہابی یہ سب ہیں، وہ اگر میری بات کو سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا بک رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس محفل کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو جھوٹ ہوا، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے کہے کہ آپ حافظ احسان کو جھوٹا مت کہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو امام مسلم کو جھوٹا کہہ کے دکھائے۔ سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر محدثون نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور حدیث پاک اس کا مطلب تابعین نے اس روایت کو آگے بڑھایا، تو تابعی کو تو ہم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ تابعین کو کنہوں نے سنایا؟ صحابہ نے سنایا، تو صحابہ کرام کی بھی بے ادبی اگر کوئی کرے گا، اللہ اکبر، کیا بزرگان دین نے یہ نہیں فرمایا؟ تمام صحابہ کی بات الگ ہے، کسی ایک بھی صحابی کی کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا حشر برا ہوگا۔ اور خاص کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ اچھا، کیا صحابہ اپنی مرضی سے کچھ حدیث بیان کرتے ہیں؟ کن کے قول پر بیان کرتے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک دیکھا اس کو بیان کیا۔ اب حدیث کیا ہے؟ علماء کرام موجود ہے، میری اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عرضت علی اعمال امتی، مجھ پر میری امت کے عمل امتی نہیں، میری امت کا ایک عمل نہیں، اعمال امتی، میری امت کے جتنے بھی عمل ہیں سب میں نے دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرضت علی اعمال امتی، اور حدیث میں آگے یہ ہے کہ نیک عمل بھی میں نے دیکھ لیا اور بد عمل بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو ہم جو نیکی کرتے ہیں، جو کر چکے، جو کل کرنے والے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ کیا کیا عمل کریں گے، ایڈوانس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم، ایک شخص راستے میں جا رہا ہے اور راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹا رہا ہے، اس عمل کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اور برے اعمال میں کسی نے مسجد میں تھوک نکال دیا اور اس کو صاف نہیں کیا، اس کو بھی میں نے دیکھ لیا، وہ عمل بھی دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا پتا چلا؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے نبی سے چھپا نہیں ہے۔ اچھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ امام مسلم نے، دیگر محدثون نے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، ایسے کہنے والے بھی موجود ہیں۔ تو ان سے آپ پوچھیں گے کہ کیا آپ قرآن کا انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی قرآن کریم کی کسی بھی ایک آیت کو ضعیف کہے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ ان آیتوں کا مفہوم یہ کہ اے میرے نبی، قیامت کے دن جتنے بھی دنیا میں لوگ ہوں گے ان سب کے آپ گواہ ہوں گے۔ تو سب کا گواہ ہونے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ہم نے کون کون سے عمل کیے ہیں، اور گواہی کے لیے ہمارے ایمان کی کیا پوزیشن ہے وہ بھی ہمارے نبی جانتے ہیں۔ پھر مزید اس پر ایک اور حدیث تاکہ اور تقویت ملے، بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنے رکوع کو، اپنے سجدوں کو صحیح سے ادا کر۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہیں اور نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہے۔ رکوع ظاہر ہے ہمارے نبی جب نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ آگے ہوتے تھے یا پیچھے ہوتے تھے؟ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ حضور کے آگے یا پیچھے؟ پیچھے پڑھتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی نماز کی حالت میں ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ سے نماز کے بعد کہ تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے نہیں ہیں، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور خشوع یہ تو دل کی کیفیت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے رکوع کو بھی صحیح سے ادا کرو، رکوع بھی چھپے نہیں ہے، خشوع بھی پوشیدہ نہیں۔ خشوع تو دل کی کیفیت ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں اس میں آپ کا اخلاص کتنا ہے؟
اس لیے کہ ہم الحمدللہ جب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب نماز میں قرآن سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ بتائیے، سمجھ کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ سمجھ کر پڑھنا۔ تو کوئی جب سمجھ کر پڑھے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو وہ یہ سوچے گا یہ تمام تعریف ہے کیا؟ کیا صرف سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، کیا صرف یہ اللہ کی تعریف ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ فمن ذکرک فقد ذکرنی، اور میرے حبیب جس نے آپ کو یاد کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ تو حضور کو یاد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر، حضور کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کی تعریف۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو صرف سبحان اللہ وہاں بھی پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ پڑھتے ہوں گے، لیکن نعت مصطفیٰ سے روکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نعت پڑھنا بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ ہم نعت میں کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، اے خوبصورت چہرے والے، اے خوبصورتی والے، اور اے لوگوں کے سردار، ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، یا رسول اللہ آپ کے چہرے مبارک کے صدقے میں یہ چاند اور سورج روشن ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان تو یہ ہے کہ چاند شق ہوں، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم، یہی سرکار ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا مختار بنایا کہ چاند بھی آپ کے حکم پر عمل کرتا ہے، سورج بھی آپ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور جانور بھی آپ کو جب دیکھتا ہے تو اپنی شکایت، اپنے مالک کی شکایت آپ کے پاس آ کر کرتا ہے۔ اب یہ شکایت کیوں کرتا ہے؟ اس جانور کو بھی پتا ہے کہ میں چھوٹی آواز میں بات کروں گا، عام انسان نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان کو سمجھتے ہیں، تبھی تو جانور شکایت کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ رحمت للعالمین کہیں گے تو رحمت للعالمین بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ تو چونکہ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تو آپ حضور کو رحمت للعالمین کہہ کے پکاریں گے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ مقام حضور کو اللہ نے دیا۔ حضور کی خوبصورتی، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو یہ حسن، یہ جمال کس نے حضور کو دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو حضور کے چہرے مبارک کی تعریف کرنا، حضور کے کان مبارک کی تعریف کرنا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ چونکہ سننے کی طاقت اللہ نے دی، تو حضور کی کان کی تعریف کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا ذکر کرنا، کہ جب بھی کوئی حضور سے آ کر مانگتا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور نے لا نہیں فرمایا، کبھی منع نہیں فرمایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور حضور اتنا نوازتے ہیں کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کی اگر آپ تعریف کریں گے، کیسی تعریف؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کیا؟ حدیث میں ہے. کیا ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے لیے جہاں ہزاروں صحابہ تھے پانی کے پیالے میں مبارک ہاتھ ڈالا تو انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری نہیں ہوئے؟ تو حضور کی اس طرح تعریف کرنا، یہ معجزہ دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. تو حضور کی یوں تعریف کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ہم جب نماز میں اس طرح اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کس اخلاص سے، کس عقیدے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، کیوں تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں. تو نماز پڑھنے والا کس عقیدے سے پڑھتا ہے؟ کیا حضور کی گستاخی میں پڑھتا ہے یا حضور کی تعظیم میں پڑھتا ہے؟ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اب سورہ فاتحہ کی بات آ گئی تو اور بھی بات کر لیتے ہیں. جب الحمدللہ رب العالمین سنیں گے تو عالمین کا لفظ قرآن میں کئی طریقوں سے آیا. ایک جگہ رب العالمین، ایک جگہ ذکر للعالمین، ایک جگہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو یہاں بھی عالمین کا لفظ ہے. اللہ نے اپنے ساتھ عالمین کو نسبتاً فرمایا، یعنی عالمین کو اللہ سے نسبت. اور ذکر للعالمین یعنی قرآن کریم یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے. اور جب حضور کی بات آئی تو عالمین کے لیے رحمت ہے. تو رب فرماتا ہے جس کا میں رب ہوں میرا کلام اس کے لیے نصیحت اور میرا نبی ان سب کے لیے رحمت. تو عالمین کا لفظ آپ سنیں گے تو آپ کو رب العالمین بھی یاد آئے گا، ذکر للعالمین بھی یاد آئے گا اور رحمت للعالمین بھی یاد آئے گا. پھر الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. لیکن یہ لفظ رحیم ہے نا، اللہ نے اپنے لیے تو فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال فرمایا. کیا قرآن میں نہیں ہے؟ سورہ توبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہے کہ نہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیا اللہ نے فرمایا؟ مومنین کے لیے میرا نبی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. رحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف اللہ کی صفت. لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا. اور کس کے لیے بنایا؟ بالمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت کرنے والے ہیں. اب مجھے بتائیے، الحمدللہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مومن ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں؟ ہم مومن ہیں. ہم ہمارے نبی کا ادب کرتے ہیں؟ ہم مومن ہیں. ہم صحابہ اولیاء کا ادب کرتے ہیں؟ ہم مومن ہیں. تو جب ہم مومن ہیں تو حضور آج بھی ہمارے لیے رحمت ہے. کیوں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جب مومنین کے لیے مہربان ہے تو ہم مسلمان ہیں. تو ہمارے نبی 1400 سال ہو گیا پردہ فرمائے، آج بھی رحمت ہیں. اگر کوئی کہتا ہے جیسے وہابی کہتا ہے نا کہ حضور رحیم تھے اب نہیں ہے، تو آپ اس سے آرگیو کرنے مت جاؤ. کیوں؟ اگر وہ مومن ہوگا تو حضور کو رحیم مانے گا. اگر وہ مسلمان اپنے کو کہتا ہے تو حضور کو رؤوف مانے گا. اگر وہ حضور کو رحیم نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ اپنے کو مومن نہیں مانتا. اس لیے کہ قرآن میں تو بالمؤمنین ہے نا، تو جو مومن ہوگا وہ ہمارے نبی کو رؤوف و رحیم آج بھی مانے گا. تو وہابی، نجدی، دیوبندی اگر یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. اور ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو سرکار کی شان بیان کی گئی ہے
اس پر یقین رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ انسان کو قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے گا؟ کیا کافر کو قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف دیکھ لے، مسلم شریف دیکھ لے، تمام حدیث شفاعت دیکھ لے، کیا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ جمع ہوں گے اور سب آپس میں مشورہ کر کے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ کیسے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے، شفاعت کیجئے۔ اب اللہ کے نبی کی تعریف کب؟ قیامت کے دن۔ صرف تعریف کریں گے یا مدد بھی مانگیں گے؟ مدد بھی مانگتے ہیں نا آدم علیہ السلام سے۔ تو اللہ کے کوٹ میں اللہ کے نبی کی تعریف کرنا اور اللہ کے کوٹ میں اللہ کے نبی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے تو دنیا میں یا رسول اللہ کہنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تو نبی سے مدد مانگنی ہی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تعریف ہوگی، ان سے بھی مدد مانگیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی مانگیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مانگیں گے مدد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد مانگیں گے، اور آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب آ کر مدد مانگیں گے، سب حضور کی تعریف کریں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ روز جزا کا مالک تو اللہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان دکھا رہا ہے کہ تمام انسان ایک ایک نبی کے پاس ہو کر میرے حبیب کی بارگاہ میں آئے اور سب کے سب میرے حبیب کی تعریف بھی کرے اور میرے حبیب سے مدد بھی مانگے، اور میرے حبیب جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجے گا۔ تو قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس دن بھی ہمارے نبی مدد فرمائیں گے۔ اور کیسی مدد؟ ہمارے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ ایک اور روایت شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔ مزید فرمایا انی اشفع یوم القیامت لأکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن میں زمین میں جتنے درخت ہیں، آپ کے درخت کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں حضور؟ گھاس، برکو۔ کتنے برکو ہیں یہاں پہ؟ کتنے درخت ہیں؟ کیا آپ نے آپ کے اس شہر میں چٹاگانگ میں کبھی گن کر دیکھا؟ گن نہیں سکتے۔ پورے بنگلہ دیش میں کتنے درخت ہیں ہم نہیں گن سکتے۔ حضور فرماتے ہیں لِأَكْثَرَ مِمَّا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، روئے زمین میں جتنے درخت ہیں ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ من شجر و حجر، پتھر کتنے ہیں؟ پتھر کو کیا کہیں گے؟ پتھر۔ آپ کو پتا ہے آپ کے نیچے پتھر کتنے ہیں؟ آپ ریلوے کراسنگ کے پاس چلے جائیے، کتنے پتھر ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن آقا فرماتے ہیں زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ اس کا مطلب ہمارے نبی جانتے ہیں کہ زمین میں کتنے درخت ہیں، ہمارے نبی جانتے ہیں کہ زمین میں کتنے پتھر ہیں، کوئی بھی چیز میرے نبی سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جب مالک یوم الدین پڑھیں گے تو اللہ کی تعریف کے ساتھ ہم کو یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان وہاں دکھا رہا ہے، اور حضور جب شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں بھیجے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن یہ حق ہے۔
شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے شفاعت نہیں ملے گی۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتحم۔ سبحان اللہ۔ تو جو حضور کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس سے ہم کیوں جھگڑا کریں؟ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا جو میری شفاعت کو نہیں مانتا اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمان حضور کی شفاعت کو مانتے ہیں، انشاءاللہ ضرور ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت ملے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیچھے لوگ کس طرح رکوع اور سجود کرتے ہیں، بلکہ حضور کو یہ بھی معلوم کہ کس اخلاص کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں قیامت تک ہونے والے جتنے واقعات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا، قیامت تک کیا ہوگا، میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مسلم شریف کی حدیث میں نے دیکھ لیا ہے۔ اُرِدْتُ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي، تو ایڈوانس میں دیکھ لینا یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی، میرا علم، کس کا علم؟ حضور کا علم۔ میرا علم دنیا سے جانے کے بعد جیسے دنیا میں میرا علم ہے ویسے میرے جانے کے بعد بھی میرا علم ایسے ہی ہوگا۔ تو ہمارے نبی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ خود فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی۔ اب ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ میں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جانوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہاں بھی کہتا ہے کہ حضور کو نہیں معلوم، ہم ان کی بات کو سنیں یا نبی کی بات کو سنیں۔ پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے اعمال میری قبر میں مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میں میری امت کے نیک عمل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور گناہوں کو دیکھ کر ان کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا۔ حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی بہتر اور میرا دنیا سے جانا بھی بہتر۔ وہاں بھی کہتا ہے کہ نبی انتقال کر گئے، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، حضور کہتے ہیں کہ میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم حضور کی بات کو سنیں یا دیوبندیوں کی بات کو سنیں؟ کیا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں یہ نہیں لکھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے؟ اللہ اکبر۔ کیا رشید احمد گنگوہی نے جو دیوبندیوں کا لیڈر ہے، کیا اس نے یہ نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور رشید احمد گنگوہی نے یہ بھی لکھا کہ رحمت للعالمین یہ ہمارے نبی کا خاص ٹائٹل، خاص لقب نہیں۔ اور خلیل احمد امبیڈوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے۔ اور اشرف علی تھانوی نے ہمارے نبی کے علم کو جانور کے علم جیسا مثال بتایا، بچوں جیسا بتایا، پاگل جیسا بتایا۔ تو اس طرح یہ جو گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے نبی بخشش کی دعا نہیں کریں گے، جبکہ ان کے یہ عمل بھی ہمارے نبی دیکھ چکے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی کوئی شان نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہم تو نبی کی بات کو سنیں گے۔ اچھا کیوں بہتر ہے؟ اس کی بھی تشریح اسی حدیث میں موجود کہ سرکار فرماتے ہیں تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میری امت اچھا عمل کرتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ہمارے گناہ کو دیکھ کر یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔
کتنے رحمت والے ہمارے آقا، پیدا ہوئے تو بھی امت کی بخشش کے لیے دعا کیے، دنیاوی زندگی میں بھی ہمارے لیے دعا کیے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ دنیا سے جانے کے بعد آج بھی روضے انور میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی رحمت والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے نیک عمل کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس کا مطلب دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ہمارے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہمارے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اب قرآن سے حدیث سے اتنی وضاحت ملنے کے بعد اگر کوئی وہابی یہ کہے کہ حضور نہیں جانتے تو وہ قرآن کے نام پر جھوٹ بولتا ہے، وہ حدیث کے نام پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور قرآن کی تفسیر میں یہاں تک آیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے فرمایا اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ حضور جانتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب قبلہ یہ جانتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، آپ تفسیر بیضاوی دیکھ لیجئے، آپ تفسیر جلالین دیکھ لیجئے، آپ تفسیر نصفی دیکھ لیجئے، بڑی بڑی تفسیر کو دیکھ لیجئے۔ مفسرون نے لکھا کہ اللہ نے حضور کو دنیا کا علم بھی سکھایا، قیامت کا علم بھی سکھایا۔ اللہ نے حضور کو لوگوں کے دلوں میں کیا ہے دمائر القلوب یہ بھی سکھایا، اور منافقین جو پلاننگ کرتے ہیں، جو مکر قید کرتے ہیں، تو کئی دل منافقین یہ بھی اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ منافق کے دل میں کیا ہے ہمارے نبی جانتے ہیں، مومن کے دل میں کیا ہے ہمارے نبی جانتے ہیں، اور دنیا میں کیا کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، قیامت تک کیا ہوگا، دنیا میں صرف نہیں آسمان میں کیا ہو رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے، قیامت تک کیا ہوگا، یہ سب اللہ نے سکھا دیا۔ مفسرون فرماتے ہیں علمی ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا وہ بھی اللہ نے حضور کو سکھا دیا، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ تو اس کا مطلب وہابی تفسیر نہیں پڑھتا، وہابی قرآن ادھورا پڑھتا ہے، حدیث ادھورا پڑھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سنی علماء، ہمارے مشائخ نے ہم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا، اور وہ قرآن پڑھ کر حضور کی گستاخی بیان کرتے ہیں، وہ حدیث پڑھ کر حضور کی گستاخی بیان کرتے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں، یہ شرک ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہابیو تم ابن تیمیہ کو بہت زیادہ مانتے ہو، اور وہابی حافظ ابن کثیر کو بھی بہت مانتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ نے بھی لکھا، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد ایک اعرابی آیا اور حضور کے روضے انور سے مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ ہم گناہ کریں تو آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور آپ جب سفارش فرمائیں گے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اس مفہوم کی آیت یہ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا، ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، جو وہابیوں کا امام ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 64 کے تحت اس حدیث کو، اس واقعے کو لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے کہ اس اعرابی نے کہا یا خیر من دفنت بالقاء عظمہ، حضور کی تعریف یا کہہ کے کی، یا خیر من دفنت، اے جتنے لوگ زمین میں مدفون ہیں ان سب میں بہتر آپ ہیں یا رسول اللہ، جب دنیا میں آپ ہیں تو آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ جب زمین میں گئے تب بھی آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ اس طرح یا کہہ کے مخاطب کیا، تو یا کہنا شرک نہیں حضور کے وصال کے بعد۔ ہماری بات کو وہاں بھی نہیں مانے گا، ابن تیمیہ کی بات کو تو تم مان لو، امام جلال الدین سیوطی کی بات کو نہیں مانو گے، اپنے امام ابن کثیر کی بات کو مان لو۔ ان لوگوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اور کسی نے شرک نہیں کہا۔ اور کیا لکھا آگے،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنا بھی جائز ہے، حضور سے وسیلہ، حضور سے مدد مانگنا بھی جائز، اور حضور جانتے ہیں کون میری قبر پہ آیا ہے، تبھی تو بشارت دی کہ تمہاری بخشش ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، یہ حضور جانتے ہیں کہ میرے پاس کون آ رہا ہے، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس ارادے سے آ رہا ہے۔ اس پر بھی کچھ حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روضے انور کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جو خاص کر میری زیارت کو آئے گا وہ قیامت کے دن میرے بازو میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث من زارنی لا یعلمہ اللہم صلی من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جو اس ارادے سے آئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے انور میں روزانہ کیا ایک آدمی حاضری دیتا ہے؟ کیا روزانہ 5 آدمی حاضری دیتے ہیں؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں، اور رمضان شریف میں، حج کے مہینے میں لاکھوں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں، لیکن ہر آدمی حضور کی زیارت کی نیت سے نہیں جاتا۔ کچھ لوگ اس ارادے سے جاتے ہیں کہ مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ ثواب زیادہ ہے۔ اے بے وقوف وہابی، اس مسجد میں ثواب زیادہ ہمارے نبی کے صدقے میں ملتا ہے، ورنہ اس مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ کیسے ملے گا؟ اور کچھ لوگ اس ارادے سے جاتے ہیں کہ ہم اپنے گروپ کے لوگوں کا خیال کریں۔ کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو روکے، یا رسول اللہ مت کہو شرک ہے، صلاۃ و سلام مت پڑھو شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اور کچھ لوگ اس ارادے سے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے آ رہا ہوں۔ جب حضور نے فرما دیا جو میری زیارت کے ارادے سے آئے گا وہ میرے بازو میں رہے گا اور اس کی میں شفاعت کروں گا، کیا پتا چلا جو آدمی جس ارادے سے آتا ہے وہ سب ہمارے نبی جانتے ہیں کہ کون کاروبار کے ارادے سے آیا، کون مسجد میں نماز کے ارادے سے آیا، کون اپنے گروپ کے خیال کرنے کے لیے آیا اور کون میرے لیے آیا، یہ جانتے ہیں، تبھی تو فرمایا جو اس ارادے سے آئے گا اس کی میں شفاعت کروں گا۔ تو اس کا مطلب وصال شریف کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کو جانتے ہیں، اور وہاں بھی اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے دل کو جانے، وہ بھی وصال کے بعد؟ تو ہمارا جواب بہت سمپل ہے۔ حجر اسود کا نام سنا؟ کیا ہے حجر اسود؟ جنتی پتھر ہے۔ کہاں پر ہے؟ کعبہ شریف میں ہے نا۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور دیگر صحاح ستہ کی حدیث میں دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود ان تمام لوگوں کی شفاعت کرے گا جو اخلاص کے ساتھ اس پتھر کو چوما ہوگا۔ اب روزانہ کتنے آدمی پتھر کو چومتے ہیں؟ ایک آدمی کیا حجر اسود چومتا ہے؟ نہیں، ہر طواف میں ہزاروں لوگ اس حجر اسود کو چومتے ہیں۔ مسلمان بھی چومتا ہے، شیعہ بھی چومتا ہے، کافروں نے بھی چوما ہے، دیوبندی بھی چومتا ہے، وہابی بھی چومتا ہے، قادیانی بھی چومتا ہے، لیکن جنت میں کون جائے گا؟ مسلمان، جس کا ایمان پکا ہے، جو ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ حجر اسود ان کی شفاعت کرے گا جو اخلاص سے چوما ہوگا۔ اس کا مطلب حجر اسود کافر کی شفاعت تو نہیں کرے گا نا، مسلمان کی شفاعت کرے گا۔ تو روزانہ 1000 لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، مسلمان بھی ہے، شیعہ بھی ہے، کافر بھی ہے، لیکن شفاعت مسلمان کی کرے گا۔ اس کا مطلب حجر اسود پتھر ہے لیکن جانتا ہے کون مسلمان ہے، جانتا ہے کون مسلمان ہے، تبھی تو مسلمان کی شفاعت کرے گا، کافر کی تو شفاعت نہیں ہوگی۔ تو حجر اسود جو جنت کا پتھر ہے
وہ جب جانتا ہے کون مسلمان ہے تو جنت کا مالک تو ہمارے آقا ہے. تو جنتی پتھر کی بات آئی تو کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا. جب جنت کے مالک کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی سے محبت ان کو نہیں ہے, حضور سے بغض ان کے دلوں میں ہے, جو حدیث کو پڑھ کر بھی حدیث کے خلاف اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کے لیے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا. خود سرکار فرماتے ہیں کہ میرے روضے انور کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا گیا. ایک فرشتہ روضے انور کے لیے. اس کی طاقت کتنی ہے؟ روایتوں کے مفہوم کے مطابق دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان سب کا نام یہ ایک فرشتہ جانتا ہے. آپ کا نام بھی جانتا ہے, میرا نام بھی جانتا ہے, پورے بنگلہ دیش کے لوگوں کا نام جانتا ہے, پورے ایشیا کے لوگوں کا نام جانتا ہے, ارے پوری دنیا کے لوگوں کا نام جانتا ہے, تمام لوگوں کے نام کو جانتا ہے. ایک اور روایت کے مطابق جتنی مخلوق ہے ان سب کی آواز سن سکتا ہے. تو نام بھی جانتا ہے, آواز بھی سنتا ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو میرے قبر انور کے لیے مقرر ہے, جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑے گا, ایک مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم, تو حضور فرماتے ہیں جو ایک بار درود پڑے گا وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ مجھے پہنچائے گا. ایک اور مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اب وہ فرشتہ ہم سب کے درود کو سن لیا ہے. صرف ادھر کا نہیں, پورے بنگلہ دیش میں جہاں جہاں درود پڑھتے ہیں, پوری دنیا میں جہاں جہاں درود و سلام پڑھتے ہیں, سب کے درود کو سن لیا اور چٹاگونگ سے مدینہ شریف جھٹکے میں پہنچ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ, اس کا بیٹا اس نے آپ پر سلام بھیجا, فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو ایک فرشتہ جو خادم ہے حضور کے قبر انور کا خادم, اس کی اتنی طاقت کہ سب کی آواز بھی سن سکتا ہے, سب کے نام کو بھی جانتا ہے, کون کہاں پر پڑھتا ہے یہ بھی جانتا ہے, اور فوراً مدینہ شریف میں پہنچا بھی دیتا ہے. اس کا مطلب حضور کے روضے انور کا خادم فرشتہ حاضر و ناظر بھی ہے, سب کو جانتا بھی ہے. تو جب خادم سب کے نام کو جان سکتا ہے, کوئی وہاں بھی اعتراض نہیں کرتا. خادم سب کی آواز سن سکتا ہے, کوئی نجدی اعتراض نہیں کرتا. ہمارے آقا کے بارے میں کہتے کہ حضور جانتے ہیں تو فوراً آبجیکشن, فوراً اعتراض. تو اگر یہ ناممکن ہو کہ اللہ کسی مخلوق کو سننے کی طاقت نہیں دے سکتا, اگر ایسا ہو تو فرشتوں کو کیسے طاقت آ گئی؟ ارے فرشتے تو ہمارے دل کو بھی جانتے ہیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ جو فرشتہ ہے وہ نیکی لکھ لیتا ہے, گناہ کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. اور بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے, آپ کچھ اچھی نیت کر لے کہ اس مجلس سے جانے کے بعد میں میری ماں باپ کے ہاتھ چوموں گا, میں کسی کو صدقہ دے دوں گا, میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا, تو آپ اگر نیت ابھی کریں گے, عمل تو بعد میں کریں گے نا, نیت اب کریں گے فرشتہ لکھ لیتا ہے ثواب. تو اس کا مطلب آپ نے کیا سوچا, فرشتہ جانتا ہے تبھی تو لکھتا ہے. اور نیکی کرنے کے بعد 10 مرتبہ 10 گنا زیادہ لکھا جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے جا کر اپنی ماں کا ادب نہیں کروں گا, میں اپنے دوست کو گالی دوں گا, تو یہ گناہ ہوا. ایسا کبھی ارادہ نہیں کرنا, کبھی نیت نہیں کرنا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو بائیں طرف کا فرشتہ گناہ نہیں لکھتا, نیکی کا ارادہ کریں گے تو لکھتا ہے, گناہ کے ارادے سے نہیں لکھتا. اس کا مطلب یہ فرشتے کو پتا ہے ہم نے کیا ارادہ کیا, ہمارے دل میں کیا ہے, کیا نیت ہے, فرشتہ جانتا ہے.
کسی وہابی نے اعتراض نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے دل کو جانتے ہیں تو فوراً یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس سے کیا پتا چلا؟ یہ وہابی نجدی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہکاتے بھی ہیں. اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں. عقائد اہل سنت علماء کرام سے آپ سیکھیے. عقائد اہل سنت سیکھنے کے بعد نجدیوں کے اعتراض کو بھی سنیے اور علماء سے اس کا جواب بھی سیکھیے، تاکہ کوئی آپ کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے آئے تو آپ اپنی بھی حفاظت کر سکے اور اس کو بھی سمجھا سکے کہ تم غلط بول رہے ہو. تفسیر میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہ کب جواب دے سکیں گے؟ جب آپ کو علم ہوگا. تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو عقیدہ اہل سنت سیکھنا ضروری ہے. اعتراض بھی سنیے، اس کا جواب بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے. کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم، سب سے پہلے فرمایا نبی کی محبت سکھاؤ. بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس کے بعد فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ. قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں حلال حرام کا تذکرہ ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. لیکن اللہ کے رسول پہلے قرآن کے بارے میں نہیں فرمایا، پہلے اپنی محبت کے بارے میں فرمایا، نبی کی محبت. اس کے بعد اہل بیت کی محبت، بعد میں قرآن کے بارے میں. کیا پتا چلا؟ حضور کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا. سرکار کی محبت، اصحاب اہل بیت کی محبت میں قرآن پڑھو گے تب ایمان مضبوط ہوگا. اور حضور کی محبت کے بغیر قرآن پڑھیں گے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے بغیر قرآن پڑھیں گے تو لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں نا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کیسے گمراہ ہو؟ قرآن تو ہدایت ہے، تو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گمراہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کرتا، اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کی تعظیم نہیں کرتا. تو قرآن اسی کو فائدہ دے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو آج سے ہمارے نبی کی محبت سکھاؤ. آپ میں سے ماشاءاللہ زیادہ تو نوجوان لوگ ہیں. کل آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے. جن کے بچے ہیں، جو ماں اور بہنیں سنتی ہیں، جو بڑے لوگ یہاں پر ہیں، ان سے گزارش میں کرتا ہوں دن میں کم سے کم 15 منٹ یا 20 منٹ اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھا کر یہ کہو کہ آپ جب لوگوں کو راستے میں دیکھتے ہو، چلتے ہیں، سورج کی جب تپش ہوتی ہے تو پسینہ نکلتا ہے تو بدبو آتی ہے، لیکن ہمارے نبی، ان کے مبارک پسینے میں ایسی خوشبو ہے کہ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں. لوگ جب تھوک دیتے ہیں تو دوسرے لوگ کہتے ہیں اس کو تو ادب نہیں ہے، دیکھو کہاں تھوک دیتا ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں. اور دوسرے صحابہ جن کو پانی نہیں ملا، وہ صحابہ جنہوں نے لیا تھا ان کے ہاتھ کو ٹچ کر کے اپنے منہ پر مل لیتے ہیں. اپنے بچوں کو سکھائیے کہ ہم جب روڈ پہ جاتے ہیں تو جانور جب قریب آتا ہے کچھ کہتا ہے ہم سمجھتے نہیں، لیکن ہمارے نبی جب باہر تشریف لے جاتے تو جانور بھی حضور کو آ کر سجدہ کرتے اور حضور کی بارگاہ میں شکایتیں کرتے لوگوں کی. اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو پتھر کو ہم دیکھتے ہیں کچھ ہوتا نہیں ہے. ہمارے نبی جب باہر جاتے ہیں تو پتھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے. تو حضور کی شان آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ ہم عام آدمی ہیں، نبی عام آدمی نہیں ہے. نبی کی شان الگ ہے. آج سے آپ اپنے بچوں کو یہ سب باتیں اس طرح معجزہ حضور کے بتائیں گے تو ان کے دل میں ہمارے نبی کی محبت پیدا ہوگی. آپ بتائیں اپنے بچوں کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر صدیق کو.
اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں جن کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، تو حضرت صدیق اکبر کی شان بچوں کو سکھائے تاکہ کبھی حضرت ابوبکر کی برائی نہ کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے آپ کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے صرف حق نکلتا ہے۔ اگر آپ کے بچے جان لیں گے کہ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب صرف حق بولتے ہیں، تو جو وہابی تراوی کو 20 نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت عمر نے کیا نا، تو ان کو حدیث سنا دینا حضرت عمر نے جو کیا وہ حق ہے، حدیث سے ثابت۔ اور دوسری بات، حضور نے فرمایا عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا ہے، تو اے وہابی اگر تم 20 رکعت اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت عمر نے کیا تو تم شیطان کو فالو کرتے ہو، اس لیے کہ جو عمر کے راستے سے ہٹنے والا شیطان ہے تو تم بھی حضرت عمر کے راستے سے ہٹتے ہو تو تم بھی شیطان کو فالو کرتے ہو۔ اس طرح کی باتیں اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ عقیدہ مضبوط ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ کون جنت خریدنے کو تیار ہے؟ پانی کی ضرورت تھی تو حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا، حضور نے جنت کی بشارت دے دی۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ جس کو چاہے جنت عطا کر دیتے۔ حضرت ربیعہ نے حضور کی خدمت کی تو فرمایا سر مانگو ربیعہ، کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں مقام مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت جنت میں مانگتا ہوں۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے کیوں مانگتے ہو، یہ تو شرک ہے، بلکہ فرمایا اور بھی کچھ چاہیے، اس کا مطلب جنت تو دے دی گئی، اور بھی کچھ چاہو تو مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مددگار علی اس کے مددگار، تو مومنین کے مددگار حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں اگر کوئی وہابی کہتا ہے کہ مشکل کشا کہنا شرک ہے تو یہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مددگار علی بھی اس کے مددگار۔ اس طرح کی حدیثیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالیے، بچوں کے سامنے ان کی شان بیان کیجئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان بیان کیجئے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حدیث میں یہاں تک آیا جو بچیاں پردہ نہیں کرتی ان کے لیے ایک سبق ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں جانے لگے گی تو ایک ندا آئے گی، اے محشر والو اپنی نظروں کو نیچے کرو، بی بی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے۔ تو کوئی بھی مرد ان کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور سیدہ فاطمہ کی شان یہ کہ ایک مرتبہ وہ پریشانی میں رو رہی تھی، روتی تھی، تو ان سے ان کی خادمہ نے پوچھا کہ اے جنت کی مالکہ، اے جنتی عورتوں کی سردار، اے سیدہ فاطمہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح فرمایا کہ پہلے زمانے میں جب جنازہ اٹھا کر لے جاتے تھے تو صندوق آتا ہے بند کرنے کے لیے، پہلے وہ صندوق نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، میں بنا لاتے ہیں آپ سب کھڑا ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد آلہ رگومون، محمد آلہ رگومون، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، محمد آلہ رگومون، جو چار شبوتوں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ رسول آتے ہیں آپ سب کے، نعرہ تکبیر، بدل محمد رگومون، جو چار شبوتوں بدل محمد رگومون،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب غمگین تھی اور بتایا اس کی وجہ کہ پہلے جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ عورتوں کا جنازہ ہے یا مردوں کا، تو اس فکر میں رو رہی تھی۔ اپنے وصال کے بعد بھی پردے کا اتنا اہتمام، تو ان کی خادمہ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ ہم نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازہ جب عورتوں کا ہوتا ہے تو اس طرح تیاری کی جاتی ہے کہ پھر پتہ نہیں چلتا کہ کس کا جنازہ ہے۔ تو اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بات بھی آپ اپنے بچوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ ان بزرگان دین کی، ان نفوس قدسیہ کی محبت ان کے دلوں میں نہ صرف بیٹھ جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے بس جائے، اور اسی محبت میں یہ دنیا میں زندہ رہے اور موت بھی اسی محبت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے اور موت کے وقت غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔